اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ سورہ تغابن کی ابتدائی 4 آیات، ان کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اور سورہ مبارکہ میں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے جو اعتقادی منافق تھے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اور ان کی گمراہی کے جو اسباب تھے اللہ نے وہ بیان فرمائے کہ یہ لوگ اپنی کن کرتوتوں کی بنا پہ گمراہ ہوئے۔ آج الحمدللہ سورہ تغابن کا آغاز ہے۔ سورہ تغابن کی 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت بھی جو ہے سورہ مدنی ہے یہ، اور مسبحات صورتوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں مسبحات صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ارباز بن ساریہ عن ارباز بن ساریہ انہ حدث، یہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ المسبحات قبل ان یرقد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات جو صورتیں ہیں سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ إِنَّ فِيهِنَّ آیَةً خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ آیَةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان مسبحات صورتوں میں سے ایک آیت ایسی ہے کہ جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تو اس کے متعلق وہ پہلے ہی میں بیان کر چکا، سورہ حشر کی آیات ہیں، یا اسی طرح مسبحات صورتوں میں آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس میں کئی جو ہے اقوال ہیں۔ تو سورہ تغابن یہ بھی کیا ہے، مسبحات صورتوں میں سے ہے کہ جن کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے فرمایا کرتے تھے، اور کئی یہ صورتیں ہیں۔ ان میں سورہ اسراء 15ویں پارے میں، اور سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ جمعہ، سورہ صف، اور یہی سورہ تغابن، اور آگے 30ویں پارے میں آئے گی سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسبحات صورتوں کو سونے سے پہلے جو ہے ان کی تلاوت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت ہے، محدثین کرام نے متعدد کتب میں اس کو بیان فرمایا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ التغابن، کہ جس نے سورہ تغابن پڑھی، دفع عنہ موت الفجاء، جس نے سورہ تغابن کی تلاوت کی تو اس سے اچانک آنے والی موت اٹھا لی جاتی ہے۔ اچانک جو موت آ جاتی ہے وہ اس سے جو ہے اٹھا لی جاتی ہے، کہ انسان اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جائے
پہلے کوئی تکلیف آتی تو پھر انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی. تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میری جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو تو ایسے چلتے پھرتے موت آ جائے وہ انسان بہتر رہتا ہے، کسی کا محتاج نہ ہو. بیمار ہوگا تو بیماری کی الگ تکلیف، کسی کا محتاجی وہ ایک الگ تکلیف ہے. لیکن فرماتی جب وفات سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو پھر میری سوچ بدل گئی کہ اگر وہ طریقہ، اگر وہ موت بہتر ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو پھر اسی طرح دنیا سے لے جاتے. لیکن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو فرمایا پھر یہی موت اچھی ہوتی ہے کہ انسان اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ تغابن کی تلاوت یہ اچانک موت سے جو ہے انسان اس سے بچ جاتا ہے. اور طبرانی کی روایت ہے ابن عساکر کے حوالے سے کہ یہ جو سورہ تغابن ہے اس کی ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں، اب میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں تلاوت کی تو 5 آیتیں، پہلی 5 آیتیں فرمایا ہر پیدا ہونے والے بچے کی پیشانی پہ یہ آیتیں لکھی ہوتی. پھر اس کے والدین یا تو اس کو، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ فرمایا ہر انسان، ہر بچے کی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیشانی پہ، یعنی یہ ساری توحید کی جو ہے آیات ہیں. تو فرمایا کہ اچھا اسی کے سورہ تغابن کے فضائل میں اس کے اور بھی کئی فضیلتیں ہیں. علماء فرماتے کہ اس کو اگر کسی مرض سے شفا کے لیے پڑھا جائے تو مرض سے شفا بھی ملتی، کسی ظالم حاکم کے سامنے پڑھا جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، کسی بھی ضرورت، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھی جائے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ مراد جو ہے پوری کرتے ہیں. ایک مفتی صاحب تھے مفتی ظرفعلی خان رحمہ اللہ، وہ بیان فرماتے کہ میں ایک مقدمے میں پھنسا ہوا تھا، 2 سال سے جناب پیشیاں اس کی برداشت کر رہے تھے، آئے دن عدالت میں پیشی، آئے دن عدالت میں پیشی. اور جج یہ تو نہیں دیکھتے کہ جناب یہ کیا ہے، کوئی وزیر، مشیر، عالم، امام صاحب ہے، کوئی معزز ہے. جج نے تو جناب وہ کہتے ہیں جی ہم قانونی تقاضے پورے کرتے ہیں. خیر مفتی صاحب کہنے لگے میں تھک گیا، مفتی ظرفعلی خان صاحب، کہ میرا بنے گا کیا. کہتے ایک دن مجھے پھر عدالت سے پیشی کا پیغام آیا تو میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ اس سے جلدی جان چھڑا دو. کہنے میں سویا تو رات مجھے خواب میں آئی، کسی نے مجھے بتایا کہ آپ اس کو 40 بار یا 41 بار بتایا سورہ تغابن کی تلاوت کرو. کہ میں رات اٹھا، فجر سے پہلے وہ اس کو تلاوت کی رات ہی 40 دفعہ پڑھا. پھر صبح اٹھ کے جناب فجر کی نماز میں سورہ تغابن پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ اعلیٰ. پھر کہنے لگا جب میں عدالت کی طرف جانے لگا تو عدالت جاتے جاتے پھر میں نے 40 دفعہ پڑھ دی. تو عدالت میں گیا، میں عدالت میں پیش ہوا تو کہنے لگے جج نے جناب
اس کے سامنے پیش ہوا، اس نے مسکرا کے کہنے لگا مولانا فیصلہ آپ کے حق میں کر دیا گیا۔ اور کہتے وہ اتنا مہربان ہوا، کہنے لگا آپ نے جانا اپنے وہاں جامعہ میں جہاں رہائش گاہ، اپنی گاڑی میں بٹھایا اس نے اور خود چھوڑ کے آیا گھر پہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی جو ہے برکت ہے۔ تو سورہ تغابن 18 آیتیں ہیں اس کی۔ تو کسی بھی مقصد کے لیے سورہ تغابن جو ہے پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں جو ہے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ تو پہلی آیت اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اچھا، اس کی جو 9 نمبر آیت آئے گی سورہ تغابن کی 9 نمبر آیت، وہ آیت ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تو یہ 9 نمبر آیت میں جو تغابن کا جو لفظ آ رہا ہے اس سے اخذ کیا گیا اس کا نام سورہ تغابن۔ اور تغابن جو ہے غبن سے ہے، یعنی نقصان اٹھانا۔ اور یوم التغابن کا مطلب ہوگا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ انسان کا جتنا خسارہ دنیا میں جیسا بھی ہو جائے، اگر اس کا خسارہ آخرت میں ہوا تو پھر اس سے بڑھ کر کسی انسان کا خسارہ نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یوم التغابن کا جو ترجمہ کیا ہے فرماتے ہیں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے ہار اور جیت کا دن، یوم التغابن، کہ یہی ہے ہار جیت کا دن، کہ اس دن میں نیکی کرنے والے جیت جائیں گے اور جن کے پاس نیکی نہیں ہوگی وہ ہار جائیں گے۔ تو اللہ پہلی آیت میں فرما رہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو چیز بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پہلے حصے میں آیت کی اللہ کی تسبیح بیان کی گئی کہ زمین اور آسمان کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو چاہے انسان کے لیے وہ چیز شعور والی ہے یا شعور والی نہیں ہے، ذی روح ہے یا روح والی نہیں ہے، زبان رکھتی ہے نہیں رکھتی، زبان انسان کو سمجھ آتی نہیں آتی، اللہ نے فرما دیا للہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز شجر حجر جن و انس اور ہر چیز کائنات کی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ تو بعض زبان کال سے اور بعض زبان حال سے، یعنی بعض اللہ کی تسبیح بیان کرتی زبان سے، اور بعضوں کی حالت اس حال میں ہے کہ وہ ان کا اس حال میں رہنا ہی وہ کیا اللہ کی تسبیح ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی جو ہے تعریف ہے، بادشاہی بھی اسی کی، دنیا اور آخرت کی، اور تعریف بھی اسی کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر کسی کو بادشاہی عطا کیا، کوئی عہدہ دیا، تو وہ عارضی طور پر، حقیقی بادشاہ وہ اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تعریف بھی اسی کی۔ انسان دنیا میں اپنے کسی محسن اور احسان کرنے والے کا، اور یہ شرعی حکم بھی ہے کہ آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی تعریف کر دو، اس کا شکریہ ادا کر دو۔
تو اللہ کے جو انعامات ہیں اور منعم حقیقی ہے، اللہ حقیقی انعام کرنے والا ہے، تو پھر حقیقی تعریف بھی اسی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا اور ان الفاظ میں اللہ کی میں حمد و ثنا بیان کروں گا کہ جو اسی وقت مجھے اللہ القاء کرے گا، جو پہلے کبھی کسی نے نہ کی نہ بعد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ان الفاظ سے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ تو اللہ کی حمد و ثنا، اسی طرح پہلے ذکر ہو گیا تسبیح کا، اب ہو گیا تحمید کا، یعنی اللہ کی تسبیح بھی کریں اور اللہ کی حمد بھی بیان کریں۔ تو یہ حکم پورا ہو جاتا ہے۔ ہم تیسرا کلمہ جب پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ پڑھ دیں۔ اسی طرح چوتھے کلمے میں بھی حمد و ثنا کے جو ہیں وہ کلمات ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کی توحید بیان ہو رہی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ توحید جو ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جب تک انسان اللہ کی ذات اور صفات پر کامل ایمان نہیں رکھے گا تو اس کے اندر سے یہ جو اعتقادی نجاست ہے یہ ختم نہیں ہوگی، اس کا اندر نجس رہے گا۔ انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہیں نجس ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ آگے جو آیت آ رہی ہے، اچھا اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، آگے کیا اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ یہاں اللہ کی صفت خلقت، اللہ کا خالق ہونا، یہ جو ہے ذکر ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا واجب الوجود ہونا، کہ اللہ کی ذات خود بخود ہے، اللہ کا وجود ذاتی ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی کسی فرقے کا بھی آدمی ہے، وہ کہے گا اللہ کا وجود وہ ذاتی ہے، اللہ خود بخود ہے۔ دوسرا فرماتے اللہ کی جو صفت ہے کہ اللہ خالق ہے، اس میں بھی کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سارے مانتے ہاں اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن اختلاف آ جاتا ہے اللہ کے مدبر ہونے میں۔ عیسائی کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کائنات کا نظام چلانے اور تدبیر کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اسی طرح ستارہ جو پرست ہیں، نجومی اور ستارہ پرست، یہ ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ اسی طرح ہندو بھی، اور اسی طرح دیگر مذاہب۔ تو اختلاف آ جاتا ہے مدبر ہونے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ اللہ کی ذات تدبیر کرتی ہے زمین کی اتھاہ گہرائیوں سے آسمان کی بلندیوں تک، ہر کام کی تدبیر اللہ خود کرتا ہے۔ سورہ السجدہ میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے تو فرمایا کہ اللہ کے واجب الوجود ہونے اور اللہ کے خالق ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں مدبر ہونے میں پھر یہ لوگ اختلاف کرنے پڑ جاتے ہیں، مختلف فرقے۔ اسی طرح قبر پرست لوگ جو ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں
قبر والے کو وہ بھی مدبر مانتے ہیں اور متصرف مانتے ہیں۔ تو هو الذی خلقکم، اللہ نے توحید بیان کرتے فرمایا اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی کیا ہے، مومن ہے۔ کافر کا ایک معنی کیا ہے، انکار کرنے والا، جو ایمانیات ہیں، توحید، رسالت، اللہ کی کتابیں، ملائکہ، فرشتے، جنت جہنم، تقدیر، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، ایمانیات کے انکار کرنے والا۔ اور مومن کہیں گے کہ جو ایمان لے آئے ایمانیات کی جتنی چیزیں۔ کافر کا ایک معنی ہوتا ہے ناشکرا، ناشکر گزار، اور مومن کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ شکر گزار بندہ ہے۔ تو دونوں معنی آئیں گے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ وہ ذات ہے کہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پس تم میں سے کوئی کیا ہے، کافر ہے، کوئی مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم اعمال کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ایمان کا اختیار کرنا اور کفر کا اختیار کرنا، یہ بھی اللہ نے انسان کے اختیار میں دے دیا، اور اختیار میں دینے کے باوجود یہ اللہ کی ذات اسے پہلے سے جانتی، اللہ کی ذات پہلے سے جانتی کہ آدمی کفر کرے گا اپنے اختیار سے کرے گا، اور کیا کرے گا، ایمان لائے گا اپنے اختیار سے، نافرمانی کرے گا اپنے اختیار سے، اور کیا نیکی کرے گا اپنے اختیار سے، برائی کرے گا اپنے اختیار سے۔ یعنی اللہ کی ذات کا علم اتنا وسیع ہے، تو پھر ہم اتنی نالائکی نہیں کریں گے کہ جیسے اگر کوئی آدمی کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اب وہ یہ کہے کہ جناب مجھے اگر یہ نہ پکڑتا تو میں نے چوری نہیں کرنی تھی، کوئی اس کا یہ بہانہ چل سکتا ہے؟ بھائی اگر وہ تجھے نہ پکڑتا تو سامان اٹھاتا اور رفو چکر ہو جانا تھا۔ تو اسی طرح کوئی انسان یہ نالائکی نہ کرے کہ اللہ نے پہلے لکھ دیا تو اب جناب ہمارا اس میں کیا اختیار ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے پہلے لکھ دیا تو پھر اس لکھے کے مطابق ہر آدمی کے لیے اللہ پھر ویسا میدان، ویسا ماحول اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے نیک وقت لکھا ہے پھر اس کے لیے نیک بختی کے نیکی کے اسباب اللہ کھولتا ہے، بدبخت لکھا تو پھر وہ اس کے لیے بدبختی کے اسباب، لیکن انسان کرتا اسے اپنے اختیار سے، اس پہ جبر نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا مسئلہ تقدیر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تقدیر کے متعلق علماء فرماتے اور حدیث میں بھی آتا ہے زیادہ اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ پہلی جو قومیں ہیں وہ اسی متعلق سوچ و بچار کی وجہ سے گمراہ ہوئی۔ انسان کا تقدیر پہ ایمان بھی ہو، تقدیر پہ ایمان رکھتے ہوئے تدبیر بھی اختیار کرے، تدبیر اختیار کرنے کا بھی حکم ہے۔ یہ حکم نہیں ہے جو تمہیں تمہارے لیے لکھ دیا بس اس پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، اچھے اخلاق کا، کردار کا، گفتار کا بھی حکم ہے۔ تو تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے تدبیر اپنائیں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ ہم نے تیرا حکم پورا کر لیا، تقدیر پہ ایمان لاتے ہوئے تدبیر اپنائی، اب نتیجہ وہ تیری ذات پہ ہے۔ اور اللہ جو ہے کسی کی محنت کو ضائع جو ہے وہ نہیں فرماتا۔ اگلی آیت ہے خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم۔ وہ اللہ کے جس نے تمہیں پیدا کیا انسان کو، اسی اللہ نے خلق السماوات والارض پیدا کیے، آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو،
بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے لغو بیکار اور فضول نہیں پیدا کیا زمین اور آسمان کو، بلکہ اللہ کے پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور ساری کائنات اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی۔ ہم تو نشانات قدرت، ہمیں تو غور و فکر کرنی پڑتی ہے، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑانی پڑتی ہے، اور غور و فکر کرنی بھی چاہیے۔ یہ جو سائنسدان ہوتے ہیں نا، سائنٹسٹ، یہ خلا میں جب جاتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے اللہ نے خلا میں ستاروں کا جہاں اور سیاروں کا جہاں اللہ نے بسایا ہوا ہے، سورج، چاند، ستارے اور کروڑوں خربہاں ستارے وہ اپنے اپنے مدار میں جناب گھوم رہے ہیں، کوئی کسی کا ساتھ ٹکرا نہیں رہا۔ اربہاں سال ہو گئے، اور جو انسان جتنا اللہ کی نشانی کو قریب سے دیکھ کے ایمان نہ لائے، انکار کرے، پھر وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اتنا اللہ کی قدرت کو قریب سے دیکھتے ہیں، پھر ایمان نہیں لاتے، تو یہ اتنے ہی بڑے جو ہے مجرم ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا فرمایا، فضول نہیں، لغو نہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو تھا وہ رات کے وقت، رات کے پہر، کھلے آسمان تلے جناب وہ لیٹا ہوا تھا، تو سویا ہوا تھا رات کے وقت، تو اس کی آنکھ کھلی تو اب یہاں پہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے فرمایا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے اپنی کروٹوں پر، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے یہ سب باطل پیدا نہیں کیا، لغو اور بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار تو ہمیں جہنم سے بچا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بنی اسرائیل کا ایک آدمی رات کو سویا ہوا تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا آسمان کی طرف دیکھا، اس کو ستارے بھلے لگے، اچھے لگے، تو اس کے منہ سے نکلا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار تو نے جو ہے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی چیز بیکار پیدا کر دے، فقنا عذاب النار، تو تو مجھے جو ہے جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے یہ کہا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے رات کو اگر آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے جو ہے استغفار کر کے گناہوں کی معافی جو ہے مانگنی چاہیے۔ تو اسی بات کو اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، وصورکم، اور تمہیں صورت بخشی، تمہیں چہرہ بخشا، فاحسن صورکم، پس کیا ہی اچھی ہے تمہاری صورت، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے پھر اللہ نے خود اپنے پیدا کیے ہوئے انسان کی اللہ نے تعریف بھی فرما دی کہ فاحسن صورکم، کہ بہت ہی اچھی صورت ہے تمہاری۔ سورہ 3 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ابتدائی آیت نمبر 4، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو
بہترین اچھے سانچے میں جو ہے پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں کروڑ ارب وہاں انسان ہے، ہر ایک کا چہرہ وہ مختلف ہے، اور کتنا اللہ نے حسین بنایا، چاہے رنگ کالا گورا مٹیالا، ہر رنگ میں اللہ نے اس کا جو ہے وہ حسن رکھ دیا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، صورت عطا فرمائی، بہترین اچھی صورت عطا فرمائی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ نے تمہیں اچھی صورت عطا فرمائی، تو اب اپنی آخرت کی بھی فکر کرنا، تاکہ تمہاری آخرت بھی جو ہے وہ اچھی رہے، اچھے اعمال جو ہے وہ سر انجام دینا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو، چھپا کے کرتے ہو، اور جو اعلانیہ کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، چھپا کے کرتا ہے انسان تو اللہ جانتا ہے، اعلانیہ کرتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ کس نیت سے کیا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جانتا ہے سینے کے رازوں کو، سینوں کی باتوں کو بھی اللہ جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی جتنی صفات اور اللہ کی کبریائی جتنی ہمارے دلوں میں ہوگی، اتنا ہی ہم اس کی نافرمانی سے بچیں گے اور فرما برداری کی طرف جو ہے آئیں گے۔ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور قرآن کو اللہ آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔